अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो लेके आ गई हूँ जी आपके सामने सेकंड पार्ट। तो बात कहाँ मैं कर रही थी, कहाँ से मैंने स्टॉप की थी बात। अच्छा कि ये वहाँ से निकले तो ये घर वापस आए तो रात को बात यहाँ तक ख़त्म हो गई सॉरी, रात को बात यहाँ तक ख़त्म हो गई कि आप लोग वीडियो जो है वो व्हाट्सएप करते रहे। जिस तरह सब कुछ चलता है उस तरह चलता रहेगा और मैं आपको जो आपका प्रॉमिस किया हुआ वो देता रहूँगा। मैंने भी ओबियसली, एक तो बंदा थका हुआ काम से आता है, दूसरी ये टेंशन। अब मैं क्योंकि वहाँ पे रह के आई हूँ, उज़मा, शाहिद, बिलाल, इन सबको मैं पर्सनली जानती हूँ। कोई 1 घंटे 2 घंटे का नहीं था, मैं वहाँ पे 3 दिन रही थी। उज़मा शाहिद के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैं कहती हूँ जितने नेक बंदे ये हैं ना, कम ही दुनिया में नेक बंदे ऐसे होंगे, कम ही दुनिया में नेक बंदे ऐसे होंगे कि जो वफादार होते हैं, जो अपना मुंह से एक लफ्ज़ कह दिया ना उस पे कायम रहने वाले। और मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी आदत ऐसी है कि कोई प्यार से बोले तो जान ले ले, लेकिन अगर फिर कोई सामने आए तो फिर उसको मैं जाने नहीं देती। अब जो पास्ट में बोला गया, मैंने वो सच्चाई का साथ दिया। मुझे जो बताया गया, जो मेरे मुंह में ज़बान डाली गई, जो मुझे बताया गया, वो सब मैं समझती थी कि शायद वो हक सच है, लेकिन शायद वो ड्रामा था, लेकिन शायद वो जो भी था। मेरे पास हर चीज़ है लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने जो एक दफ़ा ज़बान दी ना शाहिद उज़मा की तरह कि मरते दम तक मैं उसको निभाऊंगी, तो हम लोग चुप इसलिए हैं कि बस अब इसके आगे हमें और कुछ नहीं कहना कि जो टाइम अच्छा गुजरा वो गुजरा। क्योंकि आप लोग इतना मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, तो मैंने सोचा अब आपको उसकी हकीकत जो है वो बता दूं। इसके बाद उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, शाहिद उज़मा के साथ हम हैं, उस तरफ के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता था कि जहाँ से ये मेरे साथ शुरू हुआ, मैं आपको उसकी पूरी हकीकत बताऊँ। तो जो मामला जहाँ से शुरू हुआ, तो ये बात मुझे खनकी, मैंने फ़ोन किया। एनीवे, कट लॉन्ग टू शो, फिर मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ पे गए तो उनके साथ क्या हुआ। तो मैंने पहले बिलाल को फ़ोन किया कि आप लोग वहाँ गए थे तो क्या हुआ, कि शाहिद गया था साथ के नहीं गया। तो उसने बोला बाजी हम गए थे। तो जैसे ही हम घर में एंटर हुए तो भाई ने हमसे फ़ोन ले लिए। उन्होंने बोला कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप लोग मुझे अपने फ़ोन दे दो, क्योंकि हो सकता है आप मेरी रिकॉर्डिंग करो। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। मैंने बोला बिलाल ये बात सच है? तो उसने बोला बाजी 100%। फिर मैंने शाहिद को फ़ोन किया। वो तो उस वक़्त बंदा ऐसे था जैसे टूट चुका था बिल्कुल। उसने बोला बाजी बस, मैं ये नहीं समझता था, मैं आपके कहने पे गया। मैं नहीं समझता था कि ये मेरे साथ ऐसा होगा कि जो बंदा रात को अकेले ऊपर खड़ा होकर पहरा देता रहा हो कि अगर कोई गोली आएगी तो शाहिद के सीने से पार होके जाएगी, तो आज मेरे हाथ से फ़ोन लिया गया। बाजी अब मेरा ट्रस्ट ख़त्म। मैं इसके बाद कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जो कहा है मैं निभाऊँगा। बट वो मुझे कल भी आवाज़ देगा तो मैं जाऊँगा, लेकिन बाजी अब मेरा दिल टूट गया। लेकिन मैंने उसको फिर भी समझाया कि आप वीडियो बनाओ और भेजो, जब तक आपका कुछ नहीं होता आप ये करोगे। उसने बोला बहुत हार्ड था उसको और उज़मा को इकट्ठा करना, लेकिन अच्छा रात को ये यहाँ के मैं आपको बता रही हूँ, रात के 12:30 बजे तक ये मेरी दोनों से बात हुई। एनीवे,
پھر مارننگ پہ دوسرے دن میں نے آپ کو پہلے شاید کسی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا ہوا، اوبویسلی پوری سٹوری نہیں سنائی تھی، میں ابھی سوئی ہوئی تھی کیونکہ رات بہت دیر ہو گئی تھی، تو میرے خیال سے یہاں 6:30 پونے 7 کا ٹائم تھا۔ عظمیٰ نے فون کیا تو آمن نے اٹھایا، آمن سمجھے کہ میری بھابھی کا فون ہے کیونکہ میری بھابھی کا نام بھی عظمیٰ۔ عظمیٰ نے کچھ نہیں بولا، عظمیٰ نے بس پوچھا تو آمن نے شاید کچھ نہیں، ان کے بیچ میں بات ہوئی تو اینی وے آمن، جب میں 8:30 بجے میں نیچے آئی ہوں، آمن مجھے بولتے ہیں کہ عظمیٰ کسی کا فون آیا تھا، تو میں نے بولا کہ میں نے بھی پوچھا، میں نے بولا بھابھی کہتے ہیں نہیں پاکستان سے تھا، تو میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، لیکن میرے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کیونکہ صبح صبح اٹھ کے میں فون، اس وقت کام پہ بھاگنے کی، بچوں کو ریڈی کرنے کی اتنی تیاری جلدی ہوتی ہے کہ بندہ فون اٹھا کے نہیں بیٹھ جاتا۔ میں نے بولا اچھا میں فون کر لوں گی، میں فٹافٹ سے ریڈی ہوئی، اپنا لنچ پیک کیا، بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا تھا، بچے ریڈی تھے، نکلی 8 بج کے میرے خیال سے اس وقت پونے 9 کا ٹائم تھا، تو میں نکلی ہوں گھر سے، تو میں نے راستے میں فون کیا تو شاہد نے مجھے بولا کہ باجی آپ کے کہنے پہ ہم گئے تھے، یہ ہمارے ساتھ ہوا، باجی ہمارے چینل شو نہیں ہو رہے، آپ یقین کرو کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بولا کیا؟ تو مجھے بولتے ہیں باجی آپ بے شک چیک کر لو، ہمارے چینل شو نہیں ہو رہے۔ اب میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں، میں نے اس کو بولا کہ اچھا شاہد پریشان نہ، کیونکہ اس وقت یہ بہت جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ان کے ہاتھ میں سے ایک چیز نکل گئی یا کسی نے کسی کا دل نکال دیا۔ اوبویسلی ان کے سامنے بچے ہیں، بچوں کا کھانا، بچوں کی تربیت، بچوں کا اسکول چل رہا ہے۔ اینی وے تو میں نے بچوں کو اسکول چھوڑا، جیسے تیسے کام پہ گئی ہوں، آفس پہنچی ہوں، تو میں نے سب سے پہلے چیک کیا تو واقعی چینل نہیں تھے، تو میں نے پھر ان کو فون نہیں کیا، شاہد کو، میں نے واپس بھائی کو فون کیا، میں نے بولا بھائی، پہلے تو میرا فون آنسر نہیں ہوا نا، پھر میں بار بار کرتی رہی، پھر اچھا میں نے بولا بھائی کیوں؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے بولا کہ میں نے باجی بالکل ڈیلیٹ کر دی، کہ میں نے ان کی فولڈر گوگل سے بالکل نکال دی ہے۔ تو میں نے بولا کہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو واپس کر سکو، کہ نہیں میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ پھر میں نے ان سے بولا، میں نے بولا کہ آپ میرے سے بات کرتے، مجھ سے پوچھتے، وہ چینل آپ مجھے دے دیتے، چینل آپ مجھے دے دیتے، میں اس کا جو مرضی کرتی، اگر آپ نے مجھے نہیں دینا تھا، میں آپ کو ویڈیو دیتی رہتی، میں آپ کو وہاں اکاؤنٹ دے دیتی، آپ میرے پیسے جو عظمیٰ کو دیتے تھے اس میں ڈالتے رہتے۔ میں نے یہ بھی میسیج کیا کہ آپ وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہتے، ان پیسوں کا میں جو مرضی کرتی، چیریٹی کرتی، جو مرضی کرتی، میرا تو یہ تھا کہ چلو ایسا ہوتا تو میں ادھر چلاتی رہتی، لیکن اوبویسلی ان کے دماغ میں کچھ اور تھا، تو انہوں نے آگے مجھے ایموجیز بھیجی، پھر میسیج کیا باجی چینل تو بہت رن ہو سکتے ہیں، تو میں بس چپ کر گئی۔ یعنی پھر میں نے بولا اب یہاں پہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کر دیا جو کرنا تھا۔ پھر مجھے اب شاہد، عظمیٰ، ان کے بچوں کے چہرے، میں نے کام چھوڑا، میں گھر آ گئی۔ عظمیٰ، شاہد، جس طرح یہ بندے رو رہے تھے، یہ میں جانتی ہوں یا بلال جانتا ہے، ان کے پاس پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا، ایسے تھا جیسے اللہ نہ کرے ان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ان کو حوصلہ دیا، بہت کیا، یہ کہ اب ہم نے چینل چلانا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی سٹوری اوبویسلی آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ان کو جتنا ان کو میں کہتی ہوں اٹھایا ہے نا، جتنا یہ گر گئے تھے، لیکن کرنے والے نے کر دیا۔ اب میں آپ کو مورل آف دا سٹوری یہ بتاتی ہوں کہ کہاں سے یہ شروع ہوا، اور تب ہم نے سنا کہ ہم ان کی زبانی، نصر اللہ کی زبانی، ہم نے سنا کہ اب ہم ایک اور چینل بنا رہے ہیں، تو اب اگر ہمیں نظر آیا کہ وہ چینل اس طرف گئے، یا ہم نے دیکھا کسی طرف بھی گئے کیونکہ نام چینج کر کے یا کچھ ہوا، پھر اب یہ میری اپنی عوام سے اپیل ہوگی کہ آپ لوگوں نے عظمیٰ شاہد کا ساتھ دینا ہے۔
آپ لوگ کچھ غلط ہونے نہیں دو گے، کیونکہ عوام میں بہت پاور ہے، عوام میں بہت پاور ہے. بڑے بڑے لیڈروں کو جو روڈ پہ لے آتی ہے اور جس کے ساتھ چلے اس کو عرش سے آسمان پہ بٹھا سکتی ہے. اب آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. اگر اس طرح ہوا تو آپ لوگوں کی وجہ سے یوٹیوبرز ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہو تو یوٹیوبرز بنتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہو تو ہم لوگ سیلیبریٹی بنتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہو تو ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں. اب آپ نے ہم سب کا ساتھ دینا ہے، عظمیٰ شاہد کا ساتھ دینا ہے، میرا بلال کا ساتھ دینا ہے. بلال کا چینل ہے ماں بیٹی. اب آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ عوام میں بہت طاقت ہے، عوام میں بہت طاقت ہے، لوگوں میں بہت طاقت ہے. آپ جو چاہو کر سکتے ہو کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہو. آپ کے ہاتھ میں وہ چابی ہے، آپ کے ہاتھ میں وہ کی ہے جو آپ عظمیٰ شاہد کو یہاں سے وہاں واپس پہنچا سکتے ہو. آپ کے ہاتھ میں وہ چابی ہے کہ آپ ماں بیٹی کو وہاں لے کے جا سکتے ہو. آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، آپ ارم آپی کو لے کے جا سکتے ہو. اس وقت جو ہمیں چاہیے عظمیٰ شاہد کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ، بہت بھرپور ساتھ دیں. بہت یہ اس کے پیچھے سٹوری، اب اس کے آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان جنگ کر دیا ہوا. تو باقی آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو یہ حقیقت بتانی تھی، آپ لوگوں کو بتا دی. آگے فیصلہ میری پیاری پیاری فیملی، یوٹیوب فیملی کا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتے ہیں، جو آپ کرو گے اچھا کرو گے. اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت. اپنی ارم آپی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر کچھ غلط بولا ہو تو اپنے دلوں سے مجھے معاف کیجیے گا. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ہم سب کو بہت اس وقت ضرورت ہے. تو میں چلتی ہوں، جا کے باقی کے سارے کام ختم کرتی ہوں. مجھے باہر بھی جانا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں گی انشاءاللہ. لیتی ہوں آپ سے اجازت. اپنی دعا میں اپنی ارم آپی کو یاد رکھیے گا. میری دعا میں آپ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں. بس آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہمارا ساتھ دینا ہے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. اگر زندگی نے وفا کی تو کل آپ سے پھر آپ کی ارم آپی آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہو جائے گی. رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ. لو یو.